خلیل تھے نا، خلیل، اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش گار میں ہوئی، دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے۔ نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے، نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے، تو اس الو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، قربانی سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ آج ہم جاننے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنا امتحان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو آج معلوم پڑ جائے گا۔ آئیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی ضائع نہیں، جو چیز اللہ کو سونپی جائے وہ کبھی، اسی لیے گھر سے بچے نکلو تو ان کو فی امان اللہ کہا کرو، اور تم گھر سے نکلو تو بچوں کو یاد کراؤ کہ وہ تمہیں فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں، اور جو چیز اللہ کی امان میں ہو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی برکت میں نے دیکھی، اس کی برکت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دی۔ میرے تیسرے نمبر کے بھائی حافظ سید مقیم، ان کا ایکسیڈنٹ ہو، مالیگاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گئے، پورا محلہ سحری کے وقت رمضان شریف میں پورا محلہ جمع ہو گیا۔ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، جتنا دنیا کے لوگ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں۔ پورا محلہ جمع ہو گیا، ہنگامہ ہے۔ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر دھیرے دھیرے ڈریسنگ کرتا ہے، میں تو اندر نہ جا سکا، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا، اندر نہ جا سکا، تو تاخیر ہو رہی تو میں نے کہا ہمارے ساتھی جمیل رضوی صاحب سے کہ جلدی نکالو، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہاں علاج نہیں ہوگا، دھولیا لے جانا، مالیگاؤں سے دھولیا 50 کلومیٹر، دھولیا لے جانا پڑے۔ تو ڈاکٹر سے کہو جلدی کرو، تو وہ ڈاکٹر وہ کہتے ہیں جلدی کر، تو کہتا ہے دھولیا لے جانا یا علاج نہیں ہوگا تو جلدی کر، معاملہ بہت نازک۔ تو اس نے کان میں کہا دھولیا نہیں جا پائے گا یہ، اسی لیے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں کہ جو ہونا یہی ہو جائے، یہ حالت تھی، یہ نہیں جا پائے گا دھولیا۔ وہ اس نے کہا کہ تو جلدی کر، جو ہونا ہے وہ ہوگا لیکن تو جلدی کر۔ اور انہوں نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی اور پھر اس کو ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میں تو نہ جا سکا، ساتھ میں میرا حوصلہ نہ تھا۔ گھر کے لوگوں نے کہا جا رہے، میں نے کہا جو ابراہیم اور موسیٰ کی امیوں نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، اس کو میں نے تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اچھا ہو کے گھر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ، دیکھو اللہ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گھر سے نکلو تو فی امان اللہ بول کر اپنے بچوں کو یہ یاد دلا دو، فی امان اللہ۔ فی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تجھے تیری امان میں دیتی ہوں، اور جب واپس لوٹی تو دل دھک دھک کر رہا تھا، فوراً خیال ہے تو نے تو اللہ کی امان میں دیا ہے نا۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، جنگل کے درندے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور تقریباً 11 یا 12 سال تک کہ ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے، اور جب عمر بڑھ گئی تب آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر آئے تو پھر جو کیا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بات بہت دور سے دور گئی، اینڈ کی طرف جانا تو ہوگا۔ یہ داستان اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ گھنٹوں میں بھی ختم نہیں ہوگی، اور مجھے میرے آقاؤں کی زندگی پڑھنے کا ایسا لطف ہے، ایسا چسکا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ داستان مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے طویل وقت چاہیے۔ لیکن اینڈ کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو یار کے علاوہ کسی کو نہ چاہے، یعنی محبت سب سے کرے، لیکن جب یار کی محبت اور دوسروں کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو سب کو قربان کر دے۔ اس کی جلوگری دیکھیں آپ، اس کی جلوگری۔ خلیل تھے نا،
خلیل. اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش گار میں ہوئی، دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے. نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے، نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے. تو اس الو نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا، مارو جلا تو میں بھی سکتا. کیسے جلا سکتے ہو؟ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے مروا ڈالا، دیکھو کہا میں نے مار دیا. اور ایک کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو چھڑا کر کے کہا گھر جا، تو کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سمجھتا ہی نہیں یہ موت اور زندگی کے فلسفے کو. تو آپ نے اس سے ایک بات کہی سمجھانے کے لیے، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. قرآن کہتا ہے حالت خراب ہو گئی، فبہت الذی کفر. ہاں پھر وہ خدا بننے والا ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، کیونکہ دلیل تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی. ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا. سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا، اناج تقسیم کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا، اب جاؤ بھوکے مرو. اب یہ نکلے گھر سے، مناظرہ کیا، گھر والوں کو کہے کہ نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں. نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا ہے تو میں مجھے بھی دے گا. مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا، تو 2 بوریاں لی، اس میں مٹی بھر دی اور مٹی بھر کے لے کر گئے. حضرت سارا گھر میں تھی، لے جا کر کے رکھ دیا، چپکے سے رکھ دیا، کچھ کہانی اور جا کے لیٹ گئے. حضرت سارا آئی، کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی، جا کے سو گئے، تھکن تھی. حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑی وفادار فرما بردار. اللہ اکبر. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی. تو ایک دن شکایت کی، اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے. کر دے گے تو کیا انداز ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی. بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے، جلدی سے پیسا، روٹی بنائی، روٹی کی خوشبو سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں، اسی سے تو روٹی بنائی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی، میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا. پتہ چلا اگر حکومتیں دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں، رزاق اللہ ہے. کوئی توکل تو کر کے دیکھے. بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی. پھر پلان تیار ہوا، یہ ایسے نہیں رکے گا، اس کو آگ میں ڈالو. اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے. ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے. عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہے ہیں اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی، کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. عورتیں چرکا کاٹتی ہے، دن بھر شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے، لوگ منتیں مانگتے ہیں، حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے. ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا. یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ براندام ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے، وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے. آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو جب کوئی جا نہیں سکتا قریب میں، اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں تو کیا کریں. تو آپ غور کریں، یہ بھی تاریخ ہے، جب بھی باطل، توجہ کرنا، باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے. شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں آیا،
بڈھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا، نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ. کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے، میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں. ایسی مشین بناؤ، یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے کہ منجنیق جس کو گوفن کہتے ہیں، یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا. یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے. تو منجنیق بنانا سکھائی. منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ 2 پہیے اس کے ہوتے تھے اور ایک ایسا لمبا سا لمبوترا جو ہے لوہے کا ہوتا تھا اور اس کے اندر جو وہ ایک ربری رسہ ہوتا تھا. اس کو ایسے کھینچتے اور کھینچ کر کے جب اس کو چھوڑتے تھے تو اس کے منہ پہ جو پتھر رکھا رہتا تھا وہ پتھر کو زور سے جا کر کے وہ لگتا تھا اور وہ پتھر کو لے جا کر کے اتنی دور پھینکتا تھا کہ بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں اس سے ٹوٹ جاتی تھی. اکثر اس منجنیق کو لوگ جنگ کے موقع پہ استعمال کرتے تھے لیکن پہلی بار وہ کب استعمال ہوا؟ پتھر رکھنے کے لیے نہیں، اس کے سرے پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھنے کے لیے. اور رسہ اب انہوں نے منجنیق بنائی شیطان کے بتانے پہ. اب شیطان نے منجنیق بنانا سکھایا تو ان کو پریکٹس بھی کروا رہا تھا کہ ایسے رسہ کھینچو، رسہ کھینچا پھر چھوڑا، رسہ کھینچا تو برابر جا کر کے لگتا تھا. لیکن جس دن وہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے لائے اور پتھر کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر، آپ کا کرتا اتار کے آپ کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد فرشتے چیخ پڑے، ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جا کے جلے گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام روتے تھے، اللہ پوری روئے زمین پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، تیری عبادت سب کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ اتارتا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو تاکہ اس کو خوشی ہو کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو آج اگر ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا حضرت ابراہیم کا دل آج نہیں دکھتا ہوگا کہ میری ملت کا دم بھرنے والے، میری اولاد بننے والے، میری اولاد کہلانے والے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتارا اور رکھا. اب یہاں توجہ سے سننا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اب یہ چیز، کیونکہ میں بہت ساری کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں. یہ ساری داستان ایک کتاب میں نہیں ملے گی. اب میں روح البیان پر آ گیا ہوں. جب وہ رسی کھینچی جانے لگی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر رسی کھینچی جانے لگی تو اس وقت فرشتے چیخ پڑے، اللہ یہ اکیلا تیرا نام لے بھائی، یہ جل جائے گا. اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. کہا جاؤ پھر مدد کرو، اگر وہ مدد لے تو مدد کرو. تو جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں. دیکھو اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، تم سے کوئی حاجت نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہیں ہے، اللہ سے ہے نا، تو اللہ ہی سے کہو. میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں آپ کی حاجت پیش کروں گا. کیا جواب دیا؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں. اور قدرت یہی دیکھتی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں آتی ہے جب ساری امداد ختم ہو جاتی ہے. جب ابراہیم خلیل اللہ کو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہ کہتے تو اللہ سے کہیں، وہی مدد کرے گا. وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے کی حاجت نہیں ہے، جو مدد کرنے والا ہے اس پر سب آیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. فرشتے آئے. اب انہوں نے کچھ نہیں کہا جبریل کو تو منع کر دیا، ہمیں منع کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود کے لوگ آدمی ادھر رسہ کھینچ رہے ہیں، ادھر فرشتے ادھر سے کھینچ رہے ہیں. تو کل تک کے رسہ آسانی سے کھینچتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا. لیکن آج ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے رسہ کھینچا، رسہ کھینچاتا ہی نہیں. رسہ کیا کر ایک ابراہیم کو بٹھا کے کیا ہو گیا کہ رسہ کھینچاتا ہی نہیں. اتنے میں پھر شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کے کہا رسہ ایسے نہیں کھینچائے گا، کچھ عورتوں کو بلاؤ. یہ روح البیان سے ماں بہنوں کی خاص توجہ. کچھ عورتوں کو بلاؤ. عورتوں کو بلایا، ان سے کہو اپنے دوپٹے اتار دو.
جیسے انہوں نے اپنے دوپٹے اتارے فوراً رسہ کھینچ گئے، فوراً رسہ کھینچ گئے، ان کا کام ہو گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس پہ تفسیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تفسیرہ کیا، عورتیں آئی اور دوپٹہ انہوں نے سر سے ہٹایا تو رسہ کیوں کھینچ گیا؟ پہلے کیوں نہیں کھینچ رہا تھا؟ تو اس وقت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ادھر سے نمرودی کھینچ رہے تھے، ادھر سے فرشتے کھینچ رہے تھے، تو چونکہ فرشتوں کی طاقت کے سامنے ان کی طاقت کام نہیں کر رہی تھی، تو شیطان نے کیا کیا؟ عورتوں کو بلوایا اور دوپٹے ہٹوائے۔ تو جیسے ہی اپنے سر سے ان عورتوں نے دوپٹے ہٹائے، اس دوپٹے ہٹانے کی نحوست سے سارے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے واپس، کیونکہ جہاں کھلے سر والی عورت ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے کبھی نہیں ہوں گے۔ اور اس پر اشارت النص کے اعتبار سے اگر یہ واقعہ لکھنے میں اسماعیل حقی صحیح ہیں، توجہ کرنا، کیونکہ بھئی قلم کسی کا بھی پھسل سکتا ہے۔ آج کل تو حالات لوگ ایسے ہی نا کہ لوگ تفسیریں کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور ایسی ہے ویسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسماعیل حقی میرے لیے دلیل ہے، ہم اپنے بزرگوں کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر اسماعیل حقی اس واقعے کو لکھنے میں سچے ہیں، حق و ثواب پر ہیں، تو توجہ کریں، ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہے، اور اگر عورت سر سے دوپٹہ ہٹا لیں تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ٹک نہیں رہے ہیں، بلکہ وہاں سے غیرت کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں۔ نبی تو وہاں اللہ اکبر دشمن کے نرغے میں امتحان دے رہا ہے، نبی کا رہنا وہاں تو امتحان کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن فرشتے وہاں رکے نہیں، چلے گئے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں۔ اللہ کے بندوں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو، اللہ اکبر، یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو عوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو۔ اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی اسماعیل حقی علیہ السلام، جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اماں خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتہ؟ ہاں۔ اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی۔ تو آپ کہا رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے۔ ادھر آئے، ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹائے، یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھا اے میرے سلطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ کہا نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا۔ پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا۔ یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا۔ وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے کتنا امتحان لیا ہے۔ اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیے ہیں تو پلیز
ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہم ایسے ہی ویڈیو اس میں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔